السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے ابھی مختصر طور پر چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ یہ اولاد دراصل اللہ رب العالمین کی امانت ہے ان ماؤں کے لیے جن ماؤں کو اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس دنیا میں پیدا کرتا ہے تو وہ بالکل سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کا ذہن و دماغ بالکل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، اس پر کسی بھی لکیر کی چھاپ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں جو عقیدہ، جو سمجھ اور بوجھ رکھی ہے وہ اسلام کا عقیدہ، اسلام کی سمجھ اور اسلام کی فہم و بصیرت ہوتی ہے، جس پر وہ بعد میں اگر ماں باپ کی رہنمائی مل جائے تو بآسانی عمل پیرا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو اگر وہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہودی ہو جاتا ہے، اور اگر نصرانی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے نصارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی گھرانے میں پیدا ہونے سے اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اچھے خاندان کا حامل انسان ہے جس کا حسب نسب بہت اعلیٰ اور اشرف ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ انسان بھی اپنے اخلاقی زندگی میں، اپنی تعلیمی زندگی میں اور اپنی عملی زندگی میں اعلیٰ معیار، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا، بلکہ انسان کو جو چیز اعلیٰ اخلاق کا حامل بناتا ہے، اس کی قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے، وہ اس کے والدین کی تربیت ہوتی ہے اور اس کی اعلیٰ تعلیم اور دینی تربیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں، اپنی دعوتی زندگی میں جہاں صحابہ کرام کی تعلیم پر کافی زور دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پر بھی کافی توجہ فرمائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور تبلیغ رسالت کی جو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی یکساں طور پر شامل تھی۔ قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے، اور اس مقصد کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں میں تعلیم اور تربیت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہر والدین فکر مند ہوتے ہیں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ گھر میں نہیں، اگر گاؤں میں نہیں تو باہر بھیج کر ہی اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کی تعلیم کا وہ بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جب تک اعلیٰ تعلیم کا حامل نہیں ہوگا تب تک اس کے مستقبل کی بہتری کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہر انسان اپنے اولاد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اس کی تعلیم اور تعلیم کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے، لیکن یہ فکر مندی تعلیم کے احاطے میں ہی محصور رہتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت کا فقدان ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ تربیت کے فقدان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ہر وہ صاحب اولاد
جس کو اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو تعلیم سے لیس تو ضرور کر دیتے ہیں لیکن ان کی تربیت کا بندوبست نہیں کر پاتے، جس کا بھیانک نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پھیل جاتا ہے، بد اخلاقی جگہ جگہ نظر آتی ہے، عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم صرف انسان کی بہتر زندگی کے لیے ناکافی ہے۔ تعلیم خواہ وہ دینی ہو یا وہ دنیاوی ہو، عصری تعلیم ہو یا دین کی تعلیمات پر مشتمل تعلیم آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، دونوں ہی تعلیم انسان کی زندگی کو اسی وقت بہتر بنا سکتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت پر بھی آپ توجہ دیں۔ جب کسی انسان کو اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، بطور خاص کسی عورت کو اللہ رب العالمین جب اولاد دیتا ہے تو وہ اولاد اس عورت کے پاس امانت ہوتی ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا اور اس کے جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی غذا کا بندوبست کرنا بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کی گود اولاد کی یا بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب چھوٹا بچہ اپنی ماں کے گود میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی حرکت سے کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ذہن کے اندر، اس کے تحت شعور میں آپ کی ہر حرکت کی کاپی جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی ہر بات کی کاپی اپنے اندر محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بالکل اس ٹیپ ریکارڈر مشین کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ بالکل خالی کیسٹ لگاتے ہیں اور اس کیسٹ کو جب آن ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر آواز، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، خواہ آپ گالی بول رہے ہوں یا کسی کو دعا دے رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں یا انگلش کی ریڈنگ کر رہے ہوں، ہر ایک چیز اس ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا وہ بچہ ہے جو نوخیز ہے، شیرخوار ہے، جو آپ کی گود میں کھیلتا اور پلتا بڑھتا اور پرورش پاتا ہے، وہ بالکل اس سادہ کیسٹ کی طرح ہے جس میں پہلے سے کوئی چیز ریکارڈڈ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ آپ کی ہر حرکت کو ریکارڈ کرتا ہے، آپ کی ہر بات کو، آپ کے لہجے کو، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، آپ کی سختی و درستی کو، آپ کی نرمی کو، آپ کے تمام رویوں کو وہ بچہ اپنے ذہن و دل میں سموتا رہتا ہے، لیکن آپ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اگر ماؤں کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اس کا بچہ کاپی کر رہا ہے اور کل ہو کر جب اس کی زبان چلنے لگے گی تو وہی الفاظ جو انہوں نے بچپن میں اپنی زبان سے نکالے تھے اور ان کے بچوں کے کانوں میں وہ الفاظ پڑے تھے، وہی الفاظ اسی لہجے کے ساتھ اس بچے کی زبان سے نکلنے والے ہیں جب وہ بچہ اپنی زبان سے بولنے لگے گا۔ اگر یہ احساس کسی ماں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کوئی غلط بات اپنے بچے کے پاس نہیں بولے گی، کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی، ہر لہجہ، ہر بات، ہر حرکت سوچ سمجھ کر اپنے بچے کے سامنے کرے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بچہ ایک ٹیپ ریکارڈر مشین کی طرح ہے، سفید کاغذ کی طرح ہے، جس پر ہم جو چیز بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں اور وہی ہمارے سامنے مستقبل میں ظاہر ہوگا جب بچہ بڑا ہوگا۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بچہ ہم سے اخلاقی تربیت حاصل کر رہا ہے، بچہ ہم سے کچھ سیکھ بھی رہا ہے، بچہ ہماری حرکت و نشاط کو نقل بھی کر رہا ہے اور بچہ ہمارے الفاظ کو کاپی کر رہا ہے۔ آپ کے الفاظ اس کے ذہن میں، اس کے تحت شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور وہی الفاظ، وہی خزانہ الفاظ کا جب مکمل ہو جاتا ہے تو بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اپنی زبان سے، اس اسٹور سے تھوڑا تھوڑا کلمہ، تھوڑے تھوڑے الفاظ نکالنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ خزانہ ہمارے اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں سے جمع ہوتے ہیں، وہ کہیں دوسری جگہ سے آ کر اس کے ذہن میں اسٹور نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ماحول کا بچہ ہر الگ الگ انداز سے بولتا ہے۔ جس ماحول میں جس بچے کی پرورش اور پرداخت ہوتی ہے اسی ماحول کا وہ بچہ عکاس ہوتا ہے، گویا جیسا سامنے آئینہ ہوگا بچہ اسی کی عکاسی کرے گا، جیسا اخلاق کا مظاہرہ آپ بچے کے سامنے کریں گے کل ہو کر انہی اخلاق کا مظاہرہ وہ بچے آپ کے سامنے بھی کریں گے۔ اگر بچے آپ کے بدتمیز ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر بھی بدتمیزی کا کوئی نہ کوئی عنصر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے بد زبان ہیں تو آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ بد زبانی کا مظاہرہ آپ نے بچے کے سامنے کن کن مرحلوں میں کیا تھا۔ ماں کی گود دراصل زندگی کا وہ پہلا زینہ اور پہلی منزل ہے جس منزل پر بچہ پہلا قدم رکھتا ہے، لیکن آنے والی زندگی کے تمام منازل اسی منزل سے طے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پہلی منزل اچھی ہے، وہ پہلی درسگاہ اچھی ہے تو آنے والے تمام منازل بھی خوشگوار ہو سکتے ہیں، جہاں پہ بچوں کو خوش نمائی کا سامنا ہوگا، کامیابی، سعادت، فرحت، مسرت اور اس کو ہر طرح کی خوشیاں ملیں گی۔ لیکن اگر وہ پہلی درسگاہ ہی
اخلاق سے خالی ہے، وہ پہلی درسگاہ ہی دینی تعلیم سے خالی ہے، وہ پہلی درسگاہ ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرواتی ہے، تو پھر بچے کے بہتر مستقبل کی امید کرنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی انسان ببول کے پیڑ کی بیج لگا کر یہ تمنا کرتا ہے کہ اس بیج سے جو پودا ابھرے گا وہ کسی پھلدار درخت کا نمونہ ہوگا۔ یہ بالکل عبث فکر ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ آپ بچے کی جس طرح تربیت کریں گے بچپنے میں، اور تربیت کی جو عمر ہوتی ہے وہ 1 سال سے لے کر 7 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسے کی جائے۔ یہ ہماری بھول ہے اور ہمارے سمجھ کی یہ نقص اور کمی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بطور خاص میں خواتین کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو مان کر چلیں کہ بچے کی تربیت کی جو حقیقی عمر ہے وہ 1 سال سے لے کر 7 سال تک ہے، لیکن ہم نے مشاہدہ کیا ہے ہر سماج اور معاشرے میں کہ مائیں پریشان ہوتی ہیں، بچہ بگڑ گیا ہے، بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ماں کو فکر اس وقت لاحق ہوتی ہے جب بچہ کی تربیت کی عمر ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ بچہ کی تربیت آپ اس وقت شروع کر دیجئے جب بچہ آپ کی گود میں کھیلنا شروع کرتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو سچائی بتاؤں تو بچے کی اصلی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں نشوونما پا رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک نہیں کہیں ایک ایسی مثالیں ہیں جن مثالوں کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ ایسے بچے جن کی تربیت کا آغاز ان کی ماں کے شکم سے ہوا، ان بچوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایسے کارنامے انجام دیے جن کو آج بھی دنیا پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ میں مدینہ منورہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے نہ چاہی طور پر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس بچے کی ویڈیوز، اس بچے کی انٹرویوز یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے۔ اس بچے کا نام بلال نافع ہے۔ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ میں یہاں پر آؤں، میرے ذہن میں اس بچے کا قصہ نہیں آیا تھا، لیکن میں جب آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو اچانک میرے ذہن میں اس بچے کی کہانی دوڑ آئی ہے۔ وہ بچہ بلال نافع، اس کے والد سے اتفاقاً میری ملاقات بھی ہے۔ اس کی عمر تقریباً ابھی 11 سے 12 سال ہوگی، لیکن وہ بچہ اپنے بہت سارے دنیا کے مختلف فنوں میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی مہارتوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس کی ذہانت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہے اور اس نے 6 سال کی عمر میں ہی حفظ کر لیا، اور میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کن کن فن میں کن کن مہارتوں میں اس بچے کو دسترس حاصل ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے بطور خاص خواتین اسلام کے سامنے یہ حقیقت اس قصے اور اس بچے کی کہانی کے روپ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ بچہ ماں کے شکم میں تھا تو اس کی ماں نے حمل کے دوران یعنی 9 مہینے کے دوران 100 دفعہ قرآن مجید مکمل کیا تھا۔ 100 دفعہ 9 مہینے کے اندر آپ کیلکولیٹ کر لیجئے، تقریباً روزانہ ایک ختم قرآن میرے خیال سے ہوتا ہوگا۔ 9 مہینے کے اندر اگر کوئی انسان 100 دفعہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو گویا اس نے ایک دن کے اندر کم و بیش 15-20 پارے ضرور ختم کیے ہوں گے۔ اس خاتون نے حمل کے دوران 100 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ 100 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کے ذہن میں، اس کے کان میں جو آواز پہنچے وہ آواز صرف قرآن مجید کی ہو، کیونکہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تب بھی وہ باہر کی آواز سن رہا ہوتا ہے، بطور خاص اپنی ماں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، بطور خاص اپنی ماں کی حرکت کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے اور کیا حرکتیں کر رہی ہیں، کیا گفتگو کر رہی ہیں۔ وہ تمام باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کے تحت شعور میں وہ باتیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ جب اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید کے الفاظ اس کے ذہن میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں وہ الفاظ جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اس نے بہت معمولی وقت میں قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا، بلکہ اس بچے کے آپ انٹرویو سنیں گے، بلال نافع کے نام سے یوٹیوب پر اس بچے کی انٹرویوز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی صورتیں انہوں نے 1 سے 2 دفعہ میں مکمل یاد کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 100 دفعہ اس کے کان میں قرآن مجید کی وہ صورتیں دہرائی جا چکی تھیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت کا آغاز کم سنی میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے گود میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تربیت کی فکر اس عمر میں ہونی چاہیے، نہ کہ اس عمر میں جب بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بگڑ گیا، بچہ موبائل کا عادی ہو گیا، بچہ بری صحبت کی لت میں پڑ چکا ہے، تو وہ تربیت کا وقت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام چیزیں آپ سے سیکھ چکا ہوتا ہے
جن چیزوں کو آپ نے انہیں سکھایا ہے آپ کی تمام بد اخلاقیوں کو وہ نقل کر چکا ہوتا ہے، آپ کی تمام بد زبانیوں کو وہ بچہ اپنے ذہن میں سمو چکا ہوتا ہے، اور آپ کے گھر میں جو ماحول ہے بات بات پر بچوں کو مارنے کا، بات بات پر سخت رویہ اپنانے کا، اور بات بات پر بد اخلاقی کے مظاہرہ کرنے کا، وہ تمام چیزیں اس بچے کے اخلاق کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے کے بچے بدتمیز ہیں، معاشرے کے بچے بد اخلاق ہیں۔ بچے بد اخلاق اور بدتمیز نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے تمام بچے ایک ہی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور تمام بچوں کا ذہن بالکل سادہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سادے کاغذ پر وہ کیا لکھتے ہیں۔ اگر اس سادے کاغذ پر آپ اچھی تربیت، اچھے اخلاق کے الفاظ لکھیں گے تو یقیناً کل جا کر وہ بچے انہی الفاظ اور انہی اخلاق کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اگر اس کاغذ کو آپ نے اگر غلاظتوں سے بھر دیا تو پھر آپ کا مستقبل بھی اسی طرح غلاظتوں سے بھرا ہوا ہوگا، بد اخلاقیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی، لیکن اصولی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں، ان اصولی باتوں کو بھی خواتین اسلام کو بطور خاص اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور تمام سرپرست حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے ماتحتوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے، ہر انسان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، کہ عورت بھی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس کے شوہر کے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ کس طرح ادا کر رہی ہیں، اور اپنے شوہر کی جو اولاد اور ان کی جو اولاد ہے ان اولاد کی تربیت وہ کس طرح کر رہی ہے۔ اس تربیت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، اولاد کے شب و روز کے بارے میں، اولاد کی معمولاتی زندگی کے بارے میں، اور بطور خاص اولاد کے بچپنے کے بارے میں ہر ماں سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے گود میں نے ایک امانت رکھی تھی، اس بچے کی شکل میں آپ نے اس امانت کی کیسے دیکھ ریکھ کی۔ صرف دیکھ ریکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھی غذا دے دیجئے، اس کے اچھے کھانے پینے کا نظم و نسق کیجئے، اور اس کے اچھے پہننے اور اوڑھنے کا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیجئے، ہرگز نہیں، بلکہ جس طرح آپ اس کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اس کی روحانی غذا فراہم کرنے کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روحانی ضرورت پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، اور امت مسلمہ کی ماؤں کو متنبہ کیا ہے کہ آپ سے ان بچوں کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا کہ ان بچوں کے مستقبل کے تعلق سے آپ کس قدر فکر مند تھیں، اور آپ نے ان بچوں کی دینی تربیت کس طرح کی، کتنی آپ نے ان کو دین سکھانے کے لیے، دین کی تربیت دینے کے لیے، نماز قرآن سکھانے کے لیے، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نمونہ ان کے اخلاق میں اتارنے کے لیے آپ نے کون کون سی کوششیں کیں۔ یہ تمام ذمہ داریاں ہیں جن ذمہ داریوں کے بارے میں آپ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام اور صحابیات کو جو تعلیم و تربیت دی تھی، اس تعلیم و تربیت میں یہ عنصر اور یہ پہلو بھی شامل تھا کہ بچوں کی تربیت اسی عمر سے کی جائے جس عمر سے بچے ماں باپ کی حرکت و نشاط کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جب بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال پہنچنے کے بعد بچہ عملی طور پر بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے۔ عملی طور پر یعنی آپ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے لہجے سے، اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے، اپنے معاملات سے جو کچھ بھی آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں اس کی عمر 1 سال سے لے کر 7 سال تک ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کو پہنچ چکا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بچے نے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اس لیے آپ 7 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد مروا اولادکم بالصلاۃ، بچے کو نماز میں حاضر ہونے کی تلقین کیجیے اور اس پر ان کو ماریے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا یہ پہلو نہیں بتلایا کہ بچوں کو تربیت دینا شروع کیجیے اور اس کی ابتدا ہی مار سے کیجیے، ہرگز نہیں، بلکہ تربیت کا ایک لمبا مرحلہ 7 سال تک گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لمبے مرحلے اور وقفے کے بعد یہ باری آتی ہے کہ آپ بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، اور جب بچے 10 سال کو پہنچ جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیجیے اور تربیت کا مرحلہ جاری و ساری رکھیے، ان کو تربیت دیتے رہیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان کو نماز میں حاضر کرتے رہیے، نماز کی تلقین کرتے رہیے۔ لیکن جب 10 سال کو وہ پہنچ جائیں اور آپ کی تلقین قبول نہ کریں تو ہلکا پھلکا
آپ اس کو مار پیٹ کر بھی نماز کی تربیت دے سکتے ہیں۔ اس حدیث میں صرف نماز پڑھانے کی تربیت نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے تربیت کا کہ نماز کے ذریعے آپ بچوں کو تربیت دیجیے اور تربیت کے تمام مراحل کو اپنے سامنے رکھیے کہ تربیت کن کن مرحلوں میں اور کس کس عمر میں ہمیں کرنی ہے اور کس کس انداز میں کرنی ہے۔ صرف نماز کی تربیت ہی کی بات نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیگر تمام عبادتوں کی تربیت کی بات کی۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بنت معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ عاشورہ کے روزہ کی مناسبت سے جب محرم کی 10ویں تاریخ تھی تو اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انصار کے بستیوں میں ایک صحابی کو پیغامبر بنا کر بھیجا اور کہا کہ پتہ کرو کہ آج کے دن کن کن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور کن کن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیغام جا کر اس بستی میں پہنچا دو کہ من کان اصبح منکم صائما فلیتم صومہ، کہ تم میں سے جس نے آج کا دن روزے کی حالت میں صبح کیا ہے، یعنی آج انہوں نے رات میں ہی روزے کی نیت کر لی اور آج کے دن انہوں نے روزہ رکھا ہے، فلیتم صومہ، تو ان کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه، لیکن جس انسان نے آج روزہ نہ رکھا ہو تو وہ انسان اپنے پورے دن کو بے روزے کی حالت میں مکمل کرے، یعنی ابھی سے روزے کا آغاز نہ کرے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کریں۔ چنانچہ صحابیہ فرماتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ بعد، ہم اس سال کے بعد آئندہ سال سے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے لگے۔ یہ تو اس حدیث کی من جملہ باتیں ہیں، لیکن جس جملے پر میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحابیاں بیان فرماتی ہیں فَكُنَّا نُصَوِّمُ الصِّبْيَانَ، کہ اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانا شروع کر دیا، ہم نے اپنے بچوں کو روزے کی تربیت دینی شروع کر دی۔ فَكُنَّا نَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور ہم ان بچوں کو مسجد لے کر جایا کرتے تھے۔ وَنَتَّخِذُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ان بچوں کو بھلانے کے لیے ہم نے اون کے کھلونے بنا لیے تھے۔ چنانچہ جب کوئی بچہ روتا تھا، بھوک سے بلکنے لگتا تھا، تو روزے کی تربیت دینے کے لیے مائیں ان بچوں کو کھلونے میں مشغول کر دیتی تھیں حتیٰ کان الافطار، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ گویا صحابیات کا یہ معمول تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی تعلیم ان صحابہ اکرام اور صحابیات کو دیتے تھے تو وہ صحابیات بھی دین کے تعلق سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اتنی فکر مند ہوا کرتی تھیں کہ خود تو ان احادیث پر عمل کرتی تھیں، ساتھ ہی اپنی اولاد کو بھی ان احادیث پر عمل کرنے کی تربیت دیا کرتی تھیں۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس سال کے بعد روزہ رکھوانا شروع کر دیا، اور آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بچے کتنے کم عمر کے رہے ہوں گے کہ بچے بھوک سے بلکنے لگتے تھے اور رونے لگتے تھے، ان کو کھلونے دینے کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور کھلونے میں بہلا پھسلا کر ان کو کسی طرح پورے دن روزہ کی حالت میں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو اور صحابہ اکرام کو یہی حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دیں، بلکہ دیگر تمام عبادتوں کی تربیت کی آپ نے تلقین کی، اور یہ ایک مرحلہ بتایا کہ جب 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو انہیں باضابطہ مسجد میں حاضر ہونے کا حکم دیں۔ گویا اس سے پہلے تربیت کا جو مرحلہ تھا وہ گھر کا مرحلہ تھا، گھر میں آپ نے اس کو اس لائق بنا دیا کہ وہ اخلاق و آداب کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد میں مصلیوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاق و آداب سکھلانے کا مرحلہ گھر میں ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ گزر جائے کامیابی کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں حاضر کرو۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم نے حج کی تربیت بھی اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو ہم نے حج کی تربیت بھی ان کے بچپنے میں ہی دی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ آج جب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے اور نقل و حمل کے بہت سے وسائل مہیا ہیں، انسان گھنٹوں میں یہاں سے لے کر سعودی عرب کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ صرف 5 گھنٹے کے اندر کوئی انسان ہندوستان میں ہے تو 5 گھنٹے کے بعد وہ سعودی عرب کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ گویا آج سفر کرنا آسان ہے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کے لیے پورے 10 دن کا وقت گزارنا پڑتا تھا۔ اونٹنی کی سواری کرنی پڑتی تھی، بعض دفعہ لوگ گدھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ مسطح زمین نہیں تھی، پہاڑیوں سے بھرا ہوا راستہ تھا، نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوا کرتا تھا، توشہ نہیں ہوتا تھا، اور راستے میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ اپنی پیٹھ پر اور اپنی سواریوں پر پانی لاد کر جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود
میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ الہذا حج، اے اللہ کے رسول کیا میں اس بچے کو حج کروا سکتا ہوں؟ آپ غور کیجئے کہ وہ ماں کتنی دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ تھیں، جن کو اپنے چھوٹے بچے کی حج کی فکر لائق تھی، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ اس بچے پر حج فرض نہیں ہے، لیکن وہ اس بچے کو حج کی تربیت دینا چاہتی تھی، دکھلانا چاہتی تھی کہ اسلام کا یہ شعیرہ جس کو اللہ رب العالمین نے زندگی میں صرف ایک مسلمان پر ایک بار فرض قرار دیا ہے، اس شعیرے کی، اس فریضے کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے۔ اپنے بچے کے سامنے، اپنے بچے کو حاجیوں کے سامنے مشاعر مقدسہ میں لے جا کر اس فریضے کی تربیت دینا چاہتی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابیہ نے آ کر یہ سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولک اجر، ہاں یہ بچہ بھی حج کر سکتا ہے لیکن اس کا ثواب تم کو ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا، اور محدثین نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اختیار کیا اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ عورت جس طرح اس کو ادب سکھلانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اور اس کو تربیت دینے کے لیے جس طرح جد و جہد کرے گی، اسی طرح اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ وَلَكِ اجر، علماء اکرام جانتے ہیں کہ اجر کا یہ لفظ نکرہ استعمال ہوا ہے جس میں بہت سارے معانی و مفاہیم شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین جس طرح اور جس قسم کے اجر و ثواب سے چاہے گا وہ اس عورت کو نواز سکتا ہے۔ یہ نکرہ اپنی شمولیت کے اعتبار سے بہت جامع لفظ ہے، اس لیے محدثین نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نے اپنے بچے کی تربیت کی، یہ فکر کی کہ اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر یہ اجازت لی کہ اس کو میں حج پہ لے جانا چاہتی ہوں، اور وہ لے کر بھی گئیں اور اپنے بچے کو بچپنے میں حج کی تربیت دی۔ یہی نہیں، بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپنے میں ہمیں حج کی تربیت دی، حج کروایا۔ حضرت صائب بن یزید کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا حج ابی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، میرے والد نے میرے بچپنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجھے حج کروایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے گئے تھے تو صحابہ اکرام کا ایک جم غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، اور اس جم غفیر میں بعض چھوٹے چھوٹے صحابہ اکرام بھی تھے جو اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، اور ان کے والدین کا مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کو حج کی تربیت دی جائے۔ یہ بعض نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ صرف نماز کی تربیت ہی نہیں دی گئی ہے بلکہ نماز کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ نماز میں جب بچہ 7 سال میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو تو اس سے پہلے تربیت کے جو مراحل ہیں وہ ماں باپ طے کر چکے ہوں، ان کو آداب و اخلاق سے لیس کر چکے ہوں، ان کو بولنے کا سلیقہ سکھا چکے ہوں، ان کو سلام اور سلام کے جواب سکھلا چکے ہوں، ان کو مسجد میں آنے کے آداب بتلا چکے ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتا چکے ہوں، نکلنے کی دعا سکھلا چکے ہوں، وضو کا طریقہ بتا چکے ہوں، طہارت کے مسائل بتا چکے ہوں، کیونکہ نماز میں آنے کا مطلب ہے اس بچے کو وضو کے مسائل سے آگاہی ہے، نماز کے ارکان معلوم ہیں، اور نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں یاد ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال میں نماز پڑھنے کے لیے اور والدین کو مکلف بنایا کہ اپنی اولاد کو حکم دیں، تو ایسے ہی نہیں دیا بلکہ اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان مراحل سے ہم بعض اوقات غفلت برت جاتے ہیں اور صرف اس مرحلے پر غور کرتے ہیں کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہی سب سے اہم مرحلہ ہے۔ میں آپ کے سامنے تربیت کے بہت سے آداب بھی بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وقت اب زیادہ لینا مناسب ہوگا، کیونکہ میرے سامنے اور بھی مقررین حضرات موجود ہیں جن کا خطاب آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن 2 بات میں خواتین اسلام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت میں سختی کو کبھی بھی دخل انداز نہ ہونے دیں، کیونکہ جس چیز میں سختی، سخت لہجہ اور برے اخلاق شامل ہو جاتے ہیں اس سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ کا یہ طرز حیات تھا کہ آپ تربیت میں کبھی بھی سختی کو دخل انداز نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ حضرت انس بہت چھوٹے صحابی تھے، جب ان کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو خادم بنا کر پیش کیا، ان کا بیان ہے واللہ لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔
سفر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور حضر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، جہاں بھی نبی ہوتے تھے وہاں حضرت انس موجود ہوا کرتے تھے۔ لیکن ان کا بیان ہے واللہ ما قال لی اف قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی طویل مدت میں اپنے خادم حضرت انس کو کبھی اف تک نہیں کہا۔ وما قال لی لشیء ما فعلته لما لم تفعل هذا، اور جب میں نے کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں کی تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں کیا، اور جب آپ نے کسی چیز کو نہیں کرنے سے منع فرمایا اور میں نے اس چیز کو کر دیا تب بھی آپ نے نہیں ڈانٹا کہ اے انس تم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا، آپ کا تربیت کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے بچوں کو کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں اختیار کیا، بلکہ نرمی اور محبت سے ان کی تربیت کی، اور نرمی محبت سے اور نرم رویے کے ساتھ عمدہ اخلاق کے ساتھ جب آپ عمدہ ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کو وہ نمونہ ملے گا جو حضرت انس کی اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے جب نرمی کے ساتھ اپنی تربیت حاصل کی تو ان کی زندگی میں بھی نرمی تھے، اور اس کے وہ تمام مظاہر تھے جو مظاہر آپ اپنے بچوں کے مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی تربیت کی فکر اس وقت سے کیجئے جب وہ آپ کی گود میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہی بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کا راز اسی میں پوشیدہ اور پنہاں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اس مختصر سی گفتگو میں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث اور نبی امت مسلمہ کے تعلق سے آپ کی جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں میں نے جو بھی مختصر سی گفتگو کی ہے ان باتوں کو اللہ رب العالمین مؤثر بنا دے، اور ہماری ماؤں کو یہ توفیق دے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر اس عمر میں کریں جس عمر میں وہ تربیت قبول کرتے ہیں اور جس عمر میں تربیت کے نتائج مستقبل میں سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین امت کے نونہالوں کی حفاظت فرمائے، انہیں علم کے زیور سے آراستہ فرمائے، اور ہماری امت مسلمہ کی خواتین کو، بیٹیوں کو اور نوجوانوں کو بھی تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔